اسرائیل نے ایران پر حملے کی سازش کب، کیوں اور کیسے رچائی؟ خفیہ سازش بے نقاب۔ ایران کی ٹاپ لیڈرشپ پر پے در پے حملہ۔ اسرائیل سیکیورٹی کے حصار توڑ کر آخر کیسے ان تک پہنچ جاتا ہے؟ ایرانی قیادت اس اندرونی خطرے سے کیسے نمٹ رہی ہے؟ کیا ہوگا ایران اسرائیل کی جنگ کا انجام؟ جانیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میں ثنا کیوان، ویلاگ سینٹرل دیکھ رہے ہیں آپ، اور بات ایران اور اسرائیل کی ہوگی۔ ایران جس نے اسرائیلی حملوں کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ ایران کو اسرائیلی حملوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا نقصان اندرونی حملوں نے پہنچا دیا۔ پچھلے ہفتے جو ہی اسرائیل کے F-35 جنگی طیاروں نے ایران کی ایٹمی اور دفاعی تنصیبات پر بمباری شروع کی تو اس کے ساتھ ہی ایران میں موجود اسرائیلی نیٹ ورک منظم انداز میں متحرک ہو گیا۔ ان صہیونی ایجنٹوں نے نہ صرف ایرانی قیادت بلکہ ایٹمی سائنسدانوں کو بھی پوری طریقے سے نشانہ بنایا، بلکہ ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو بھی مفلوج کر کے رکھ دیا۔ اسرائیل کے ان اندرونی حملوں نے ایران کے داخلی سیکیورٹی سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا، اور یہ سلسلہ جنگ کے 5ویں روز بھی جاری ہے۔ یہ اندرونی حملے اس وقت ایران کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مسلسل گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ جو جاسوس ہیں ایرانی حکومت ان کے گرد گھیرا تنگ کر رہی ہے۔ پچھلی جمعرات کو جب اسرائیلی طیاروں نے ایران پر پہلی سٹرائک کی تو اسرائیل نے اپنے اس پلان آف ایکشن کی ایک ہلکی سی جھلک ویڈیو کی صورت میں دنیا کو دکھائی تھی۔ کل تک یہ راز تھا کہ نتن یاہو نے یہ گھنونی سازش آخر کیسے رچائی ہے، لیکن اب اس سازش کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے۔ اسرائیل کی بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی موساد نے کئی مہینے تک اس آپریشن کی منصوبہ بندی کی۔ جی ہاں، آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ منصوبہ بندی موساد کی طرف سے کی گئی۔ جس طرح یوکرین نے آپریشن سپائڈر ویب کے ذریعے تباہ کن ڈرونز اور ہتھیار روس کے اندر پہنچائے تھے، ٹھیک اسی طرح موساد نے بھی آپریشن رائزنگ لائن کے لیے مسلح ڈرون اور ہتھیار ایران میں اسمگل کیے۔ موساد کے ایجنٹ کئی مہینوں تک سینکڑوں مسلح کوڈ کاپٹر ڈرونز کے پرزے سوٹ کیسز، ٹرکوں اور کنٹینرز کے ذریعے ایران اسمگل کرتے رہے ہیں۔ اب اس کے کھل کر ثبوت سامنے آ چکے ہیں۔ ان کے ساتھ ایسے ہتھیار بھی لائے گئے جو اسمگل کیے گئے ہیں۔ ان ڈرونز کے ذریعے سے فائر کیا جا سکتا تھا۔ موساد نے اپنے ان مسلح ڈرونز کو تجارتی چینلز کے ذریعے ایران میں داخل کیا۔ اکثر کاروباری شراکت داروں کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ وہ کس مقصد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ جب یہ ڈرونز اور ہتھیار ایران میں پہنچ گئے تو پھر ایک طویل عرصے تک انہیں گھروں، گوداموں، فیکٹریز اور ٹرکوں میں چھپا کر رکھا گیا۔ اس آپریشن کو سر انجام دینے کے لیے موساد نے ایران کے ہر شہر میں تقریباً 1 سے زائد ٹیمز تشکیل دے رکھی تھی۔ ہر ٹیم کے لیڈر کو ایک تیسرے ملک میں ڈرون اڑانے اور ٹارگٹ کو تباہ کرنے کی تربیت بھی دی گئی۔ یہ ٹیم لیڈرز واپس آ کر کئی مہینے تک آگے اپنی ٹیم کے اراکین کو ہی تربیت دیتے رہے۔ جس روز اسرائیل کے F-35 طیارے ایران کی فضاؤں میں پہلی بار داخل ہوئے تو موساد کے یہ ایجنٹ چھوٹی چھوٹی ٹیمز کی صورت میں ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم کی تنصیبات اور میزائل لانچ سائٹس کے آس پاس اپنے پوزیشن سنبھال چکے تھے۔ ہر ٹیم ایسے ہتھیاروں سے لیس تھی جنہیں ڈرونز پر نصب کر کے فائر کیا جا سکتا تھا۔ ایران کو بیرونی نہیں بلکہ اندرونی دشمنوں نے زیادہ نقصان پہنچایا۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ جیسے ہی اسرائیلی حملہ شروع ہوا، ان ٹیمز نے فضائی دفاعی تنصیبات کو بڑے برے طریقے سے نشانہ بنایا۔ بعض ٹیمز نے ایران کے ان میزائل لانچرز پر حملے کیے جو اپنے شیلٹر سے نکل کر فائرنگ پوزیشن سنبھال رہے تھے۔ نتن یاہو نے موساد کے اس گھنونے منصوبے کی منظوری کئی سال پہلے دی تھی۔ جی ہاں، آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ کئی سال پہلے اس کی تیاری ہو چکی تھی۔ اس عرصے میں موساد یہ جاسوسی کرتے رہے کہ ایران نے اپنے میزائل کہاں کہاں چھپا رکھے ہیں۔ موساد کی ٹیمز ایران میں موجود میزائلوں کی نقل و حرکت کی کڑی نگرانی کرتی رہی۔ حملے کے بعد ایران نے جیسے ہی میزائل لانچ کے لیے نکالے تو موساد کی ٹیمز نے لانچنگ پیڈز کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ موساد کو ایران کی اس کمزوری کا پتہ چل چکا تھا کہ ایران کے پاس لانچ سائٹس تک میزائل پہنچانے والے ٹرک محدود تعداد میں موجود ہیں۔ اسی وجہ سے اسرائیلی ٹیمز نے ایران کے درجنوں میزائل ٹرک تباہ کیے۔ موساد کی یہ ٹیمز جمعے کے روز تک ایران کی سرزمین پر بلا خوف و خطر اور بلا روک ٹوک متحرک رہی۔ اسی عرصے میں ان ٹیمز نے ایران کی اعلیٰ عسکری قیادت پر حملے کیے، نیوکلیئر سائنسدانوں کو ٹارگٹ کیا اور مختلف سرکاری تنصیبات کو کار بم دھماکوں کے ذریعے نقصان پہنچایا۔ موساد نے اپنی اس سازش کا بھانڈا اب خود پھوڑا ہے۔ اس آپریشن کے حوالے سے
امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے جو رپورٹ شائع کی ہے اس کی تمام تر تفصیلات موساد نے ہی فراہم کی ہیں۔ موساد کے اپنے آپریشن کی تفصیلات یوں میڈیا پر شائع کرانا دراصل جدید سائیکولوجیکل وارفیئر کا حصہ ہے، جس کا مقصد تباہی پھیلانا نہیں بلکہ خوف اور غیر یقینی پھیلانا بھی ہوتا ہے۔ موساد جانتی ہے کہ اس آپریشن کی تفصیلات سامنے آنے کے بعد ایران کی اعلیٰ قیادت میں اب کوئی بھی یقین سے یہ نہیں کہہ سکے گا کہ وہ اسرائیلی انٹیلیجنس کی نظر میں نہیں اور اسے نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ یہ وہی جنگی حکمت عملی ہے جو یوکرین نیٹو ممالک کی مدد سے ایک عرصے سے روس کے خلاف آزمایا جا رہا ہے۔ اس کی تازہ ترین مثال آپریشن اسپائڈر ویب ہے۔ میں نے آپ کو یوکرین کے اس آپریشن کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اس لنک پر کلک کیجئے، اس آپریشن کی تفصیلات آپ تک پہنچ جائیں گی۔ اس کارروائی میں یوکرین نے ڈرونز کے ذریعے روس کے جدید ترین لڑاکا جیٹ طیارے ہینگروں میں کھڑے کھڑے تباہ کر دیے تھے۔ یوکرین نے اس سے پہلے روس کے ایک جرنیل کو بھی قتل کیا تھا اور یہ قاتل تجارتی کمپنیز کی آڑ میں ماسکو بھجوائے گئے تھے، جہاں پہنچ کر انہوں نے اپنی رہائش گاہوں کا بندوبست خود کیا۔ یوکرینی ایجنٹ طویل عرصے تک اس روسی جرنیل کی ریکی کرتے رہے اور پھر ایک دن موقع پا کر انہوں نے ٹارگٹ کیا۔ جب وہ گھر سے دفتر جانے کے لیے نکلا، ایران میں بھی اسی طرح سے تجارتی کمپنیز کی آڑ میں ڈرون اور ہتھیار سمگل کیے گئے۔ موساد کے ایجنٹوں نے وہاں بھی دفاتر، گھر اور گودام کرائے پر لے رکھے تھے۔ اسرائیلی حملے کے دوران ڈرون کے ذریعے اندرونی حملہ بھی کیا گیا۔ حساس عمارات، انفراسٹرکچر، ایٹمی سائنسدان، فوجی جرنیل، سب کو نشانہ بنایا گیا۔ آپ اتوار کے روز ہونے والی کارروائیوں کا جائزہ لیں تو آپ کو اسرائیلی حکمت عملی سمجھ میں آ جائے گی۔ کل جس وقت اسرائیلی طیارے تہران میں خوفناک بمباری کر رہے تھے، اسی وقت بارود سے بھری 6 گاڑیاں اہم عمارتوں اور تنصیبات کے قریب پھٹ گئیں۔ روس یا پھر ایران، ان میں یہ اندرونی نیٹ ورک ایک دن، ایک ہفتے یا پھر ایک مہینے میں نہیں بنا، بلکہ یہ طویل پلاننگ کا نتیجہ ہے۔ ایران نے موساد کے ان سلیپر سیلز کو بے نقاب کرنے کے لیے پورے ملک میں ایک وسیع آپریشن کا آغاز کر دیا ہے۔ اب تک سینکڑوں مشتبہ افراد کو، جاسوسوں کو حراست میں لیا جا چکا ہے، جن سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ آپ اپنی اسکرین پر یہ مناظر دیکھیں، یہ تہران میں واقع ایک فیکٹری کے مناظر ہیں جس میں موساد کے ایجنٹ ان سمگل شدہ ڈرونز کے پرزوں کو جوڑ کر انہیں حملے کے لیے تیار کرتے تھے۔ اس فیکٹری سے گرفتار ہونے والے افراد نے خوفناک انکشافات بھی کیے ہیں۔ ان ایجنٹس کے بیان پر پورے ملک میں جگہ جگہ ٹرکوں اور منی ٹرکوں کو سڑکوں پر روک کر ان کی تلاشی بھی لی جا رہی ہے۔ آج صبح تک ایرانی پولیس ڈرون سے بھرے 2 ٹرک اپنے قبضے میں لے چکی ہے۔ جاسوسی کا جو نیٹ ورک روس اور ایران میں بنایا گیا، اس میں پاکستان کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ یہ سوچنا کہ یہاں ایسا نیٹ ورک قائم کرنا ممکن نہیں محض ایک حماقت ہو سکتی ہے۔ پاکستان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ خطے کی موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان میں اس وقت ایک جامع آپریشن کی ضرورت ہے۔ ملکی اور غیر ملکی اداروں کے تمام آؤٹ لیٹس اور گوداموں کی تفصیلی جانچ کی ضرورت ہے۔ تمام بڑی چھوٹی لاجسٹک کمپنیز کی رجسٹریشن ضروری ہے، کیونکہ اسرائیل، موساد بے تحاشا پیسے کا استعمال بھی کر رہے ہیں۔ جاسوسوں کو خریدنا، وفاداریاں خریدنا ان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ حکومتی اداروں کے علم میں ہونا چاہیے کہ کس لاجسٹک کمپنی کے پاس کتنی گاڑیاں اور کتنے ویئر ہاؤسز ہیں۔ سڑکوں پر گڈز ٹرانسپلانٹ کی تلاشی اور جانچ کے نظام کی تشکیل وقت کی اہم ضرورت بن چکی ہے۔ اسی طرح پورٹس پر نگرانی کا نظام مزید سخت کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ بیرون ملک سے کیا کچھ آ رہا ہے، اس کی کڑی جانچ ہونی چاہیے۔ صنعت کاروں، تاجروں کو اس نئے خطرے سے آگاہ بھی کیا جانا چاہیے۔ یہ ضروری ہے کیونکہ ایران اور روس میں ڈرونز کی سمگلنگ کے لیے تجارت کی آڑ میں جن لوگوں کو استعمال کیا گیا، انہیں اس بات کا ادراک ہی نہیں تھا کہ ان کے گوداموں میں جو مال آ رہا ہے وہ اصل میں کیا مال ہے۔ ہمیں ایران اور روس کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ دشمن یہاں کوئی ایسا سلیپر قائم نہ کر پائے۔ دنیا تبدیلیوں کے دور سے گزر رہی ہے۔ موجودہ عالمی طاقتیں اپنی طاقت برقرار رکھنے کے لیے دنیا کو تیسری عالمی جنگ میں دھکیلنے کی سازشوں میں مصروف ہیں۔ آج ایران اور روس کو دشمنوں کی مکروہ سازشوں کا سامنا ہے۔ خدا نخواستہ کل کو پاکستان ان کا ہدف بھی بن سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل بار بار ایران کے بعد پاکستان کے حوالے سے بکواس کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی آستین کا سانپ ہمیں ڈسنے کی کوشش کرے، ہمیں پوری طاقت اور بے رحمی کے ساتھ اس سانپ کا سر کچلنا ہوگا۔
اب دیکھتے ہیں کہ ایران اسرائیل جنگ کا انجام کیا ہوگا. جس طرح ایران اپنی ٹاپ لیڈرشپ کے اراکین کھونے کے باوجود اپنے پاؤں پر کھڑا ہے مضبوطی سے. وہ جس مہارت کے ساتھ اسرائیل کو نشانہ بنا رہا ہے اس سے ایک بات تو ثابت ہو چکی کہ اسرائیل 100 سال بھی لگا رہے تو یہ جنگ جیت نہیں سکتا ہے. اس جنگ کو فیصلہ کن موڑ پر لے جانے کے لیے اب 2 باتیں ضروری ہو چکی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ اسرائیل کی حمایت میں اس جنگ میں کود پڑے. اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جنگ کا کوئی فیصلہ ہو جائے. جبکہ دوسری صورت یہ ہے کہ ایران اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے ایٹمی تجربہ کر لے. اس سے خطے میں طاقت کا توازن یکسر بدل جائے گا اور اس جنگ کا پاسا ہمیشہ کے لیے پلٹ جائے گا. جو دنیا پہلے ہی ایران کے جوابی حملے سے حیران ہو چکی ہے، آنے والے ٹائم میں ہو سکتا ہے کہ ایران ایک اور بڑا سرپرائز دے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.